سب سے پہلے مشاہد حسین کہ یہ جو ہم نے سندھ طاس معاہدے کو سسپینڈ کرنے کے بھارتی اعلان کو مسترد کر دیا، تو انہوں نے تو سسپینڈ کر دیا. ہم نے ان کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس سلسلے میں انٹرنیشنل فورمز پہ جا سکتے ہیں. ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ میر صاحب میرے خیال میں یہ جو ایک تو پاکستان کا جو رسپانس آ جایا ہے بڑا اچھا رسپانس ہے. میں مطمئن ہوں اس سے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ سے. ایک تو انہوں نے بڑا میچور رسپانس دیا ہے، میجرڈ رسپانس دیا ہے. انڈیا کے رسپانس کے برعکس انڈیا نے جو چیخیں مار رہے ہیں، ہسٹیریکل ہو رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں بشمول ان کا میڈیا. اور میں آپ کو بھی داد دیتا ہوں کہ میں آپ کو کل بھی سن رہا تھا کہ آپ نے بھی بڑا فوکسڈ ایشو بیس ہم نے بات کی ہے، جو حقائق کی بنیاد پر اور دلائل کی بنیاد پر. اور دوسری بات ہے، مجھے اب کافی دیر کے بعد دیکھیے کہ ہمارے سسٹم میں ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی آئی ہے ہندوستان کے بارے میں. اور وہ اسٹریٹجک کلیئرٹی کے کس نوعیت کے تعلقات ہیں، کس نوعیت کا وہ ہمارے حریف ہے، اور ہماری ایک نظریاتی بنیاد ہے جس کے اجاگر کیا گیا ہے. جو ٹو نیشن تھیوری کی بات کی گئی آج، وہ بڑا اہم تھا. میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. ہاں یہ سنائے کیونکہ یہ ہم بھول جاتے ہیں. دو قومی نظریے، اور جو قائد اعظم نے 90 سال پہلے یہ ہندوتوا کی سوچ کو بے نقاب کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارا ان سے گزارا نہیں. یہ جو آج اعلامیہ جاری کیا گیا جی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد، تو اس اعلامیے کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ آخر میں بھارت کے جنگجوانہ اقدامات نے دو قومی نظریے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پیش گوئیوں کو سچ ثابت کیا ہے، جیسا کہ 1940 کی قرارداد پاکستان میں بیان کیا گیا تھا، جو آج بھی پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے. پاکستانی قوم امن کی خواہاں ہے، لیکن اپنی خود مختاری، سلامتی، عزت اور ناقابل تنسیخ حقوق پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گی. اور مشاہد صاحب ذرا قوم کو یہ بھی بتا دیجیے کہ 23 مارچ 1940 کی جو قراردادیں تھیں وہ 4 تھیں، اور اس میں اس ایک قرارداد کے علاوہ دوسری قرارداد جو ہے وہ فلسطین کے بارے میں بھی تھی. میرے والد محترم کرنل امجد حسین سید صاحب جو رفقا بھی تھے علامہ اقبال کے، میں نے بتایا تھا کہ علامہ اقبال نے ان کو اور حمید ضامی کو کیا کہا تھا 1934 میں آپ کے پروگرام میں، جب انہوں نے کہا نا کہ مسلمانوں کو کیا حال ہوگا. انہوں نے کہا منڈیو، اصل پلوان لندن بیٹھا ہے، ادھر نائب بیرسٹر محمد علی جناح. اور وہ علامہ اقبال نجی محفل میں یا پنجابی بولتے تھے یا انگریزی. اور انہوں نے کہا کہ جب وہ when he comes back follow him blindly. اور میرے والد صاحب نے 1937 کا لکھنؤ سیشن بھی اٹینڈ کیا جہاں قائد اعظم کو قائد اعظم کا خطاب ملا اور شیروانی پہنی، جنا کیپ پہنی. اور 1940 میں بھی 23 مارچ کو وہ موجود تھے ادھر ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر MSF کے تھے، تو اسلامیہ کالج سے. تو وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جب فلسطین کی قرارداد آ گئی، کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، لیکن نعرے شروع ہو گئے کیونکہ وہ بیت المقدس کا تعلق ہے، القدس کا تعلق ہے. تو یہ ایک جو نظریاتی بنیاد ہم بتاتے ہیں پاکستان بننے کی، اس کا ایک گہرا تعلق فلسطین کے ساتھ ہے. اور بڑے عرصے کے بعد آپ کی کسی حکومت کے سرکاری اعلامیے میں اس کا ذکر آیا ہے. ایگزیکٹلی. اور میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ یہ جو ہم بھول جاتے ہیں، جو بنیاد ہے، جو کیونکہ ہندوستان کی ساری پالیسی RSS کی، مودی کی، BJP کی اس وقت وہ نظریاتی ہے. جی، وہ پاکستان اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کو ایک سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایسی چیز ہے، اٹس اے تھارن اور اکھنڈ بھارت میں وہ صرف پاکستان کو نہیں شامل کرنا چاہتے، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان، بھوٹان، سب کو شامل کرنا چاہتے ہیں. دو ممالک ہیں جو ایکسپینشنسٹ ہیں، کہ اسرائیل، گریٹر اسرائیل، اور ایک اکھنڈ بھارت. تو اس میں جو قائد اعظم نے یہ سوچ، دیکھیں کتنی بڑی بصیرت قائد اعظم کی، کہ یہ جو ہندوتوا کا تعصب ہے، تقسیم ہے، یہ تضاد ہے، اس سے ہمارا گزارا نہیں. اور ہم شکر کریں، ناشکری نہ کریں کہ آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں پاکستان کے اندر. تو اس حوالے سے آج ہم نے ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی کا مظاہرہ کیا. ماضی میں دیکھا کئی لوگ چاہے وہ خاکی میں ہو یا مفتی میں ہو، اور ہاتھ ملنے شروع ہوئے تھے، او جی ہمارا تیل کم ہو گیا ہے، ہم کیسے لڑیں گے، مارے جاؤیں گے، امریکہ کیا کہے گا. We should have strategic clarity and confidence. قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، ان کے پاس فوج نہیں تھی، ان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا، ان کے پاس کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. قوت ایمانی، قیادت، عوام کی حمایت اور سیاسی جماعت تھی، اور کلیئرٹی آف مائنڈ تھا. ایک ٹائپ رائٹر تھا اور کیچ کرسی تھا. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا احمد بلال صوفی صاحب، یہ بتائیں کہ اگر ہندوستان جو ہے وہ یک طرفہ طور پہ انڈس واٹر ٹریٹی سے نکل گیا ہے، تو پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ پاکستان کیا ایکشن لے سکتا ہے؟ دیکھیے، جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی سے نکل گیا ہے، میں یہ کہوں گا کہ وہ نکلا نہیں ہے، نہ نکل سکتا ہے. یہ ان کا موقف ہے کہ وہ نکلے ہیں. اور انہوں نے جو ٹرم استعمال کی ہے وہ کہ ہم نے اس کو ان ابینس کر دیا ہے، ہولڈنگ ان ابینس.
اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی معلوم ہے اب تک کہ جو ٹیکسٹ آف دا ٹریٹی ہے اس کے اندر نہ تو کوئی معطلی کی پروویژن ہے نہ ایبروگیشن کی ہے. دونوں میں سے کسی پارٹی کے پاس یہ پاور یہ طاقت نہیں دی ٹریٹیز نے, اور دونوں ممالک نے مل کر والنٹیرلی رضاکارانہ طور پر طے کیا کہ ہم یہ پاور استعمال نہیں کریں گے, ورنہ وہ اس کو لکھتے. اور اسی طرح یہ ٹریٹی چلتی رہی, کئی وارز اس نے سروائیو کی ہیں, اور اس کے بعد یہ اب اس کو یہ کہنا کہ ہم نے اس کو یک طرفہ طور پر ہولڈ ان ابینس کیا ہے, یہ ٹریٹی کی براہ راست بریچ ہے اور وائلیشن ہے. دوسرا, یہ بین الاقوامی قانون جو اپر اور لوور رائپیرین ممالک کے درمیان ہے, جس کو ہم واٹر لا کہتے ہیں, جو ڈیولپ ہوا افریقہ کے ملکوں کی اسٹیٹ پریکٹس سے, سینٹرل امریکہ میں, اس کے علاوہ یورپ میں اور بر صغیر میں, اس میں یہ طے ہے کہ اپر رائپیرین لوور رائپیرین کے پانی کو روک ہی نہیں سکتا, صرف اس کو ریگولیٹ کر سکتا ہے. تو اگر ایبروگیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ پانی کو روکنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو ایک جسے ہم کہیں گے تھریٹ ٹو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی بن جائے گا, جو سیکیورٹی کاؤنسل کے مینڈیٹ میں آئے گا. لہٰذا سیکیورٹی کاؤنسل اور سیکرٹری جنرل دونوں پر یہ اب میری نظر میں یہ ان پر واجب ہے کہ وہ اس کی جورسڈکشن لیں اور اس کی کوگنیزنس لیں کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ پاکستان نے اس کو ٹریٹ کیا ہے کہ یہ آلموسٹ ایکٹ آف وار کے تناسب رکھتی ہے, اس کی ہاسٹیلٹی کا کیریکٹر یہ ہے اور اس کی انجری انفلکٹ کرنے کا پوٹینشیل یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لوگوں کی حقوق, ان کے رائٹ ٹو فوڈ اور ان کے رائٹ ٹو لائف کو افیکٹ کر سکتی ہے. اس لیے پاکستان کی حکومت, سیاسی قیادت اور سب نے اس کو انتہائی سیریسلی لیا ہے, اور یہی چیز آج کے اعلامیے میں سامنے آئی ہے. اچھا, پاکستان کیا دوبارہ ورلڈ بینک کو شکایت کرے گا, کیا کرے گا؟ ورلڈ بینک تو پہلے ہی جو ہے وہ اس میں ایک میڈیٹر کا رول پہلے بھی پلے کر رہا ہے, تو اب پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ پاکستان کے پاس ورلڈ بینک جو ہے اس کا ایک لمیٹڈ مینڈیٹ ہے, یقیناً پاکستان وہاں پر لے کے جا سکتا ہے. آربیٹریشن کا جو لیگل فریم ورک ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کا بھی سوچا جا سکتا ہے کہ آربیٹریشن کلاز جو ہے وہ ہمیشہ سروائیو کرتا ہے, جو جنرل پریکٹس ہے پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کی. پبلک انٹرنیشنل لا کی پریکٹس کو دیکھنا پڑے گا کہ آربیٹریشن کلاز سروائیو کرتا ہے, مگر چونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ ٹریٹی ہیلڈ ان ابینس ہے, لہٰذا کوئی بھی موقف, کوئی بھی اگر آپ اس آربیٹریشن میں یا ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں تو انڈیا کی جانب سے کوئی پذیرائی یا کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا. تو لہٰذا جو سچویشن بن رہی ہے وہ یہ ہے, آج کا جو پاکستان کا جو رسپانس آیا ہے بطور ریاست, وہ پاکستان نے ویسے تو پرپورشنیٹ رسپانس دیا ہے, لیکن وہ بہت اسٹرانگلی ورڈڈ ہے, وہ بہت سخت الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں, اور یہ فور وارن کیا گیا ہے کہ پاکستان ہولڈ بیک نہیں کرے گا کوئرسو میجرز انوالونگ یوز آف فورس. سو یہ بہت ڈینجرس ڈیولپمنٹ کی طرف انڈیا پاکستان کو پش کر رہا ہے, اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کو یہ 3 فورمز پر معاملے کو پوزیشن کرنا چاہیے. پہلا, یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل چیپٹر 6 اور چیپٹر 7 کے نیچے کی تھریٹ ٹو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کے الفاظ ہیں, اور یہ الفاظ اس وقت لاگو آ رہے ہیں اس سچویشن پر. دوسرا, آفس آف دا سیکرٹری جنرل آرٹیکل 99 آف دا UN چارٹر کے نیچے سیکرٹری جنرل کے پاس از خود پاورز موجود ہیں. تیسرا, کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی جو ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی, اس کو, اور چوتھا P5 ممالک جنہوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی پرماننٹ 5 ممالک نے 1998 میں کہ وہ انٹروین کریں گے, تو ان کو یاد دلانا ضروری ہے کہ اگر وہ انٹروین نہیں کرتے تو صورتحال اور مخدوش ہو جائے گی انٹرنیشنل لا کے فریم ورک.